अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मशरक़ वस्ती में जारी तनाव के असरात अब खुलकर पाकिस्तान की मईशत और अवामी सतह पर ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत ने, हम जानते हैं कि मुल्क में जो तेल की कीमतें हैं उनको असर नौ तरतीब देते हुए इसे हफ्तावार बुनियादों के बजाय डायनामिक प्राइसिंग से तब्दील कर दिया है। यानी अब तेल की जो आलमी मंडी में कीमतें हैं उसके हिसाब से रोज़ उसकी कीमतें तय होंगी। वहाँ कीमतें बढ़ेंगी तो यहाँ पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी, और वहाँ कीमतें कम होंगी तो यहाँ भी कम हो रही होंगी। हुकूमत का मानना यह है कि इससे सिस्टम में मज़ीद शफाफियत होगी। ताहम पेट्रोल पंप्स मालिकान ने इसे अक्सर मुस्तरद करते हुए आज हड़ताल का ऐलान किया था, जिसे वज़ीर पेट्रोलियम ने बमुश्किल बातचीत के बाद इस शर्त के साथ मौखर करवाया है कि 2 हफ्तों तक ये डायनामिक सिस्टम चलने दें। पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ उसके बाद ये सामने आया कि पेट्रोल डीलर्स के मार्जिन में इजाफा नागुज़ीर है, यानी मामला इस डायनामिक प्राइसिंग से ज़्यादा मार्जिन का है। लेकिन अवाम कहाँ जाएंगे, उनके इशूज़ से कौन निपटेगा? यौमिया बुनियादों पर पेट्रोल डीजल की कीमतें तय होंगी तो फिर बसों, टैक्सियों और जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं उनका किराया जो है वो कैसे तय होगा? अब ज़ाहिर है ये सिस्टम जो है मार्केट्स को मुतासिर करेगा, सब्ज़ी मंडियों को मुतासिर करेगा, मुझे, आपको, आवाम को मुतासिर करेगा। सवालात बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हुकूमत तो जो कर रही है सो कर रही है। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़िम्मेदार बनती है। वाक़तन ऐसा है नहीं है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे हुमायूं खान साहब से, जो हैं ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के। सर, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आपने ज्वाइन किया। हुमायूं खान साहब, मुझे बता दीजिएगा कि क्या अभी आप मुतमईन हैं 2 हफ्ते तक ये सिस्टम जो है डेली बेसिस वाला ये चलेगा? अगर हुकूमत इसे फिर आगे जारी रखती है तो आपका मौक़िफ़ क्या, और अभी आपको क्या मसाइल हैं? कल क्यों आपने हड़ताल का सोचा? और बाय द वे, आपकी हड़ताल के फ़ौरन बाद लोग ये कहना शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पर, हुमायूं खान साहब, कि क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई उसके बाद तो ये हड़ताल तो मौखर होनी है, और हमने देखा वो मौखर भी हो गई। नहीं, हमारी हड़ताल मौखर नहीं है। किसने आपको बताया है? हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है? हम कोई मिनिस्टर के साथ खड़े हैं? ये किस तरह जो है ना ये आप बात करें? हमारा शटडाउन जारी है और बिल्कुल ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये आप ध्यान में रख लें, ये गलत प्रोपेगेंडा है, अफवाहें हैं। हमारा इंशाल्लाह शटडाउन जारी है। अच्छा, तो सर इसकी कोई वजूहात भी बताएं ना, क्योंकि देखिए आवाम तो परेशान है, लेकिन आपकी भी तो परेशानियां होंगी ना, जिस परेशानी की वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आपने इतना बड़ा फैसला लिया। क्या मुहर्रकात हैं इसके पीछे? क्योंकि डेली बेसिस पे अगर ये कीमतें तय होती हैं तो हुकूमत के पास तो मौक़िफ़ है कि देखिए जी, बाहर ज़ाहिर है कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे चेंज हो रही हैं, तो हम क्या करें? ये तो 75 साल से जो है ना बाहर डेली बेसिस पे चेंज हो रहा था। ये कोई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की बात तो नहीं है ना। पहले जो 75 साल से डेली इंटरनेशनल मार्केट में तो डेली तो क्या मिनट बाई मिनट भी चेंज होता है। तो अब ये कि उधर इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ दिया तो जोड़ दे, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये कि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। तो उस पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए हमारा इतना जो है ना पेट्रोल पंप जो मालकान है उनकी इन्वेस्टमेंट है कि शायद ना रिफाइनरी के है, ना जो है ना आपके OMC का है। तो इसमें जो बात होने वाली है वो ये, अगर हमें फायदा होता तो हम कभी भी इस पे एतराज न करते। बात समझे ना? तो इसमें नुकसान है, इसमें पब्लिक का बड़ा नुकसान है। ये तो हर रोजाना जो अभी टीका लग रहा है उन्होंने सिर्फ इसलिए कर दिया है कि ताकि जो है ना जो दूसरे जो 15 दिन के बाद ये टीका लगना है, छोटा छोटा टीका लगा के, ताकि वो जो है ना इनको महसूस ना हो, मतलब दर्द थोड़ा कम हो। तो वो ज्यादा जो बड़ा टीका लगता है उसका दर्द ज्यादा होता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा जो है ना फैसला कर दिया। तो बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है, हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये फैसला गलत है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा हुमायूं खान साहब कि आप लोगों में भी बंदी दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो हैं उन्होंने मीटिंग भी कर ली पेट्रोलियम से, उनका ये भी तय हो गया कि मार्जिन जो है आपका वो बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्जिन रुपयों में बढ़ेगा, परसेंटेज में बढ़ेगा, ये फैसला होना अभी बाकी है। तो वो तो इस पर राज़ी हो गए हैं कि चले ठीक है जी, हम 2 हफ्तों के लिए अपनी ये जो हड़ताल है इसको मौखर कर रहे हैं, इसको वापस ले रहे हैं। तो आप लोगों के आपस में ही बहुत सारे धड़े हैं, आपस में इत्तेहाद नहीं है इस हड़ताल को लेकर। देखो, ये जो इस किस्म के मौके पे जो है जो प्रोपेगेंडा होते हैं, जो अफवाहें होती हैं, वो तो जारी व सारी होती है, ठीक है।
उसे तो कोई बंदा किसी को रोक नहीं सकता। तो ये जो प्रोपेगंडे अभी हो रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं, ये तो इस किस्म के मौके पे जो है ना हुकूमत ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने साथ किसी बंदे को खड़ा कर दिया, उसका जो है ना एसोसिएशन के साथ कोई ताल्लुक है, ना कोई वास्ता है, तो आपने बयान कर लिया, आपने अपना MOU भी बना लिया। सबसे पहले जो मेरा चैलेंज है कि जो लोग उनके साथ खड़े थे उनके एसोसिएशन के डिजिग्नेशन जो है ना उनसे प्रिंट मंगवा लो। अगर उनके पास कोई प्रिंट है तो फिर मैं मान जाऊंगा। ऐसे बंदा उसके साथ खड़ा हो जाए ना तो फिर तो ये कोई बात नहीं, फिर तो हर बंदा खड़ा हो सकता है। अच्छा, तो हुमायूं खान साहब आप ये फरमा रहे हैं कि जो वजीर पेट्रोलियम ने आज बताया है मीडिया को वो गलत है। आप लोगों के उनके साथ कोई मामला, जो पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान, उनके कोई मामला तय नहीं हुए हैं। आप लोगों की जो हड़ताल है वो अभी भी कायम है, ये फरमा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ जो है ना ऑयल टैंकर जो एसोसिएशन है, कल 11 बजे वो ऐलान करेंगे, वो इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। जो पूरे पाकिस्तान की ऑयल टैंकर एसोसिएशन है, ठीक है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो है प्रोग्राम जारी है, क्योंकि हमारा पंप चल ही नहीं सकता। एक दो बंदे के मिलने से या उसके साथ खड़े होने से ये काज जो है ना ये कमजोर नहीं हो सकता। इस तरह होता है ना ये हर जगह पे, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वजीर पेट्रोलियम के साथ जो लोग खड़े थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपके लोग नहीं हैं। आप लोगों से कोई राब्ता हुआ है? आपने क्या जवाब दिया है? क्या आपको ऑफर किया गया है हुकूमत की तरफ से? कुछ अगर शेयर कर सके हुमायूं खान साहब आप। किस तरह? आपको हुकूमत की तरफ से कुछ ऑफर किया गया है कि आए बैठे बात करते हैं? ऑफर तो किया गया होगा ना? जी जी ऑफर तो हम उसके साथ बैठे हैं, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। अच्छा। और हमारे मुज़ाकरात जो है ना नाकाम हो गए, क्योंकि हमारा एक ही मतलब एक नुक्ता ये था कि भाई आप हमें रिटर्न तौर पे हमारा एग्रीमेंट होगा और उसमें डेट से होगा कि इस डेट को हम आपके इन मुतालबात पे जो है ना अमल करेंगे। वो उन्होंने कहा था कि हम ऐसे जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बस फिर वो बात है। तो वो तो हमने कहा कि भाई शुरू से ये तो हमें पहले भी पता है कि आप किसी के पास चले गए, आप खुश हो गए, आपको चाय पिला लिया, बैठ गए, तो लेकिन उस पर अमल फिर नहीं होता बाद में। मैंने कहा आज आप इधर की सीट पे, कल आप ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में तो ये कमिटमेंट इस तरह नहीं होती। गवर्नमेंट के पास तो कमिटमेंट उस वक्त बनती है जब आप तहरीरी तौर पे लिख के दे देता कि आने वाले को हम बताएंगे कि भाई हमारे साथ कमिटमेंट और हमारे साथ ये माहिदा हुआ है। अच्छा, लेकिन हुमायूं खान साहब अभी ज़ाहिर है, अगर मैं इस्लामाबाद शहर की बात करती हूँ, जब मैं अपने ऑफिस आ रही थी, हमारी बाकी टीम्स आ रही थी, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स तो हमें खुले हुए दिखाई देते हैं। बात फिर वही है कि आप लोगों में भी धड़े हैं। कुछ लोगों ने हुकूमत की बात मान ली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है वो आपके साथ खड़े हैं, वो पेट्रोल पंप्स नहीं खोलेंगे। तो ये कितने दिन तक ये चीज़ चलेगी? अगर हुकूमत ने एक धड़े से बात कर ली है और वो आपसे बात ही नहीं करती, तो फिर क्या ऑप्शंस हैं हुमायूं खान साहब आपके पास? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जब इस किस्म के हालात आते हैं, ऐसे हालात में ये मसले आते हैं। ये अभी थोड़ा मिसाल के ये जो अली परवेज मलिक ने कहा उनके साथ वो 3 बंदे खड़े हो गए, अफवाह उन्होंने फैला दी है, सोशल मीडिया पे आ गया, मीडिया पे आ गया, सारी चीजें हो गई। नहीं सर, पंप्स भी खुले हैं ना, सिर्फ अफवाह नहीं है। मैं तो आपसे अर्ज कर रही हूँ, पंप्स भी खुले हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में भी खुले हैं, दीगर शहरों में भी खुले हैं। वो कैसे खुले हैं? ना 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 ऐसा नहीं होता। अभी जो टाइम है वो हमारा रात को 12 बजे का है। और ये जो आप कह रहे हैं कि 1-4 पंप देखेंगे कि वो खुले हुए हैं, वो क्योंकि ये अफवाह फैलने से ये प्रॉब्लम जरूर आया है, लेकिन ये कल इंशाल्लाह जब उनको पता चलेगा तो फिर हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप ये कह रहे हैं हुमायूं साहब कि आज रात 12 बजे से ये हड़ताल शुरू हो रही होगी इस प्रोग्राम के बाद, और उसमें सभी पेट्रोल पंप्स जो है पूरे पाकिस्तान में वो बंद होंगे, ये फरमा रहे हैं हुमायूं खान साहब आप? जी जी इंशाल्लाह। ये जो देखो ये जो हम शटडाउन कर रहे हैं ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जिनको नुकसान हो रहा है। बात आप समझ आए ना? तो ये लोगों को थोड़ी गलतफहमी है कि हम शटडाउन कर रहे हैं। शटडाउन वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि हमें नुकसान है, पंप चलाने में फायदा ही नहीं है।
ठीक हो गया, चलें लेट्स सी अब आज क्या होता है, कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं, या फिर जो कॉन्फ्रेंस की गई है ये दूसरे धड़े की तरफ से वही बात सच है, लेकिन वज़ीर पेट्रोलियम की तरफ से ही कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, 2 हफ्ते के लिए हड़ताल मौखर भी, लेकिन आप इससे डिफरेंट बात कर रहे हैं। हुमायूं खान साहब आप कह रहे हैं कि हड़ताल आज से शुरू होगी, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आपने वक्त निकाला। हुमायूं खान साहब बहुत शुक्रिया, चेयरमैन है जी ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स एसोसिएशन के, अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रख रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे शेर अफजल मरवत साहब, उनसे क्या गुफ्तगू होगी ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मंजरनामे की, जो हमेशा से ही बड़ी क्लाइमेक्स लिए हमें दिखाई देता है। स्टेज पर बैक पर कई किरदार हमें मुतहरिक दिखाई देते हैं, जिसे पीटीआई जमहूरियत का हुस्न करार देती है। अगरचे ये जो बढ़ते इख्तलाफ हैं ये इस हुस्न को गहनाते हुए दिखाई देते हैं, और सास बहू के ड्रामों की तरह हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात जो हैं ये किस तर किस्त आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनमें इजाफा होता जा रहा है, ये कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हिदायतकार चूँकि इसे अडयाला के फाटक तक पहुंचाकर ही नहीं दे रहा है, इसलिए रोज़ाना कोई ना कोई नई कहानी हमारे सामने आती है। और इस बार की जो कहानी है उसमें जो कुछ ट्विस्ट आया है, अब वो एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के 3 साल मुकम्मल होने पर उनकी रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रही हैं, वहीं इमरान खान की बहनें अपने तौर पर सड़कों पर स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं। ये जो सूरत हाल है नाज़रीन, ये चौंकाते हुए ज़रूर दिखाई देती है लोगों को, लेकिन शेर अफजल मरवत, अलीमा खान, उनके ख़ानदान पर करप्शन और पसपर्दा सियासी डील्स के संगीन इल्ज़ामात लिए एक बार फिर से सामने आ गए हैं। मरवत साहब अलीमा साहिबा के जो साहबजादे हैं उनको मिलने वाली माइनिंग के ठेकों को लेकर सेक्रेटरी माइनिंग की इस मुलाकात से जोड़ रहे हैं, जो उनके मुताबिक अलीमा खान साहिबा की रिहाइश गाह पर हुई थी। मरवत साहब पहले भी अलीमा खान के नाक़िद रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी वो कहते रहे हैं जो फिर सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स पर हमें ब्रेकिंग की सूरत में दिखाई देती हैं। कहते वो यही भी है कि अलीमा खान के बेटों की रिहाई के पीछे उनके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से चूँकि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशगवार हैं, तो ये ताल्लुकात उनके बेटों की रिहाई की वजह बने हैं। बहुत सारे दिगर संगीन इल्ज़ामात भी वो अलीमा खान पर लगाते हैं, और अलीमा खान का कहना यह है कि तमाम बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, वक्त आने पर एक एक इल्ज़ाम का जवाब दिया जाएगा। अलीमा खान साहिबा कब जवाब देंगी ये तो हमें नहीं पता है, वही जानती हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब से ज़रूर जवाब चाहेंगे उन तमाम इल्ज़ामात अलीमा साहिबा पर और इमरान खान साहब के बानी की फ़ैमिली पर लगाते रहते हैं, क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब बहुत शुक्रिया, आई नो आज बहुत मसरूफियात थी आपकी, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारी रिक्वेस्ट पर टाइम निकाला। मुझे तो लग रहा था आपको कोई पीका शीका का नोटिस आ गया होगा, आप तो उसमें उलझे हुए होंगे, आपको तो लगता है कोई नोटिस मिला ही नहीं। बहुत शुक्रिया मधु करने का। एक तो मैं बात बता दूं सर, मुकदमात की तो अब हमें ऐसी जो है ना चस लगी है और ऐसा मज़ा आता है। अब मेरी ज़िंदगी मुकदमों में गुजरी है, 33 साल मैंने इस प्रोफेशन में गुजारी है, तो पीका के नोटिस हो या FIR हो या धमकियाँ हो, इसका मैं आदी हूँ। जहाँ तक आपने ये तमीज़ बांधी ना, इल्ज़ामात मैंने नहीं लगाए। इल्ज़ामात पहले अलीमा खानम ने शुरू किए, निकाले जाने के बाद 4 दफ़ा बोली, जो उनका बोलने का अंदाज़ है, तज़हीक करना, किरदार कुशी करना, और निकाल दिया ना, बोलने की तुक नहीं बनती थी। मेरे पास क्या रहेगी ये तक होने को। तो इसके बाद जो है इनका और मेरा मसला मीडिया की जीनत बना। मैंने इनकी बेटों की पाकिस्तान से जाना, फिर 2 साल बाद पाकिस्तान वापस आना, फिर सेम जरम पे आसान नियाजी का जेल में सड़ना और इनके बेटों का 3 दिन में रिहा होना। और ये मैं तस्दीक कर दूँ, सिर्फ वज़ीर आला पंजाब ने मेहरबानी नहीं की, एजेंसियों की भी मेहरबानी थी कि इनके बेटे इतनी जल्द छूट गए। और इसकी पसी पुष्ट तो बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके इंशाल्लाह तश्ता। लेकिन ज्यादा मेहरबानी जो थी वो मरियम नवाज साहिबा की थी। ज्यादा मेहरबानी उनकी थी जिन्होंने इनके बेटों को पहले भेजा था, फिर वापस बुलवाया और फिर रिहा करवाया। उन्होंने तो जेल में अवलात में फैसिलिटेट किया, अच्छे खाने दिए वगैरह, मुलाकातें दी। लेकिन जो मोहतरमा के बाद अब उनकी 2 बहनें भी मैदान में उतर आई है। कभी इन 2 मोहतरमा, एक तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की शरीक हयात है, दोस्त है मेरे, उसकी वजह से मैं उनको कभी जवाब दूंगा नहीं। वो भी वैसे आज यही कह रही थी जब दोनों बहनों की आज एक ये बल्कि मनाजिर भी दिखा रहे
جب ان سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی وہ تو آپ کے اوپر بہت سنگین الزامات لگا رہے ہیں خاص طور پر مائننگ کے ٹھیکے کو لے کر، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ ان کی بات کا جواب دیا جائے. ہم تو جب بانی سے ملنے لاسٹ ٹائم جب جیل گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ شیر افضل مروت کس خوشی میں خود کو میرے حوالے سے کوئی بیانات دے رہے ہیں، ان کو پارٹی سے تو نکال دیا. کون کس کو کس لائق نہیں سمجھتا ہے، وہ تو علم سے پتہ چلتا ہے، شخصیت سے پتہ چلتا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے، کردار سے پتہ چلتا ہے. علیمہ خانم جو ہیں خود منی لانڈرنگ میں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے. 3 کروڑ روپے جرمانہ ہوا، اس نے منی لانڈرنگ کی اور اس وقت اپنا کیس دھویا جب خان وزیر اعظم تھے. یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے. ثاقب نثار صاحب اس وقت آپ کبھی اس طرح سے نہیں بولے، اور ابھی آپ نے میرے پروگرام میں کچھ لمحے پہلے یہ فرمایا ہے کہ جو سلسلہ ہے الزامات کا یہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے شروع ہوا، تو اس سے تو دیکھنے والوں کو یہ تاثر جائے گا کہ انہوں نے چونکہ الزامات آپ کے اوپر لگائے تو یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں یہ ان الزامات کا جواب ہے، ادروائز شاید آپ کبھی نہ بولتے اس پہ. ایسا ہی ہے؟ میں کبھی ان کے خلاف نہ بولتا اگر یہ مجھے نہ چھیڑتے، تضحیق نہ کرتے. پھر انہوں نے 2 سال تو پھر آپ یہ کرپشن چھپا جاتے ان کی جو ابھی آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں تو کرپشن تو تقریباً پاکستان میں ہر دوسرا آدمی کرتا ہے، لیکن پھر کسی کی کرپشن کی جانکاری کے لیے آپ نے پھر اس کے پیچھے ریکی کرنی ہے، پوچھنا ہے. تو پھر تو انہوں نے خود مجھے ٹارگٹ دے دیا. پھر میں اب کے پی کی بیوروکریسی ہو، تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، جو لمحوں کی دیر ہوتی ہیں مجھ تک بات پہنچنے میں. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک چھوٹی سی ملاقات تھی نا سیکرٹری مائننگ کے ساتھ ان کی، تو آپ نے ملاقات کی خبر چلیں آپ تک آئی ہوئی ہوگی، اس ملاقات میں طے کیا ہوا یہ آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ اتنی اندر کی خبریں بھی آتی ہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا گفتگو ہوئی؟ ان کمپنیوں کی لسٹیں میرے پاس ہیں جو بے نامی میں کسی اور کے نام سے بنوا کے چترال میں مائنز لیے گئے ہیں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ بات یہاں تک تو محدود نہیں. نتیہ گلی میں یہ زیادہ تر رہائش پذیر ہوتی ہیں، گورنر ہاؤس میں. تو نتیہ گلی کا تقریباً اب ان کے پاس ہی ہے. تو نتیہ گلی کا جو گورنر ہاؤس ہیں اس کی تزئین و آرائش جو ہیں اس پہ انہوں نے علی امین خان کو کہا تو ایک ساتھ میں ریکمینڈ بھی کر دیا کہ ٹھیکہ بھی فلاں کو دے. لاہور کی ایک فرم ہے اور انہوں نے کہا جی 45 کروڑ روپے جو ہیں اس کی خوبصورتی پہ لگیں گے. علی امین خان زندہ ہے، پوچھ لیں کوئی بھی صحافی ان سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے میں نیا گورنر ہاؤس بناؤں. میں آپ کو ایک اور مثال دوں. دیکھیں یہ جو بھی آج کل میرے خلاف بیانات پہ شروع ہو گئے، بہتر نہیں تھا کہ 5 اگست پہ یہ فوکس کرتے، یا زیادہ سے زیادہ یہ جو کے پی میں ان کی آشیرواد کر تو رہی ہیں، وہی تو فوکس کر رہی ہیں، باقی تو اور کوئی پارٹی میں تیار ہی نہیں ہے. باقی تو صرف 5 اگست کو ایک دن کے لیے باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو علیمہ خان صاحبہ ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ تحریک چلانی چاہیے. میڈیا کو بھی غلط فہمی ہے. کیا تحریک چلا رہی ہے؟ خبروں کی زینت بننے کے لیے بنیر میں جلسہ کر لیا. بنیر میں گئی، خبروں میں زینت بننے کے لیے اس بات گئی. بھائی فیصل آباد جائیں، لاہور جائیں. کے پی کو کیا اپنے اور مزید رگڑنا ہے؟ کے پی نے کب خان کے نام پہ لبیک نہیں کہا ہے؟ جہاں جانے کی تو یہ ضرورت بنتی ہے، اسلام آباد جائیں، پنڈی جائیں. آپ پھر لے دے کے پی میں گھس آتے ہیں. دوسری بات میں کہوں، ان کی آشیرواد سے جو حکومت آئی ہے اور جو بیوروکریسی اور جو وہاں سیاستدان مل کے جو گل قلعہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی. ایک کمپنی ہے المہرین کنسٹرکشن. میرے اپنے حلقے میں تقریباً 15-16 ارب روپے کا کام تھا. یہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ تھے ان علاقوں کے لیے جو بارشی پانی سے متاثر ہوئے تھے. اس میں چترال بھی ہیں، اس میں ٹانگ بھی ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کا. اور ڈی خان، ان چاروں اضلاع میں صرف اس کمپنی کو تقریباً 56 ارب روپے کے ٹھیکے دیے گئے. اچھا. اور کس طرح دیے گئے؟ یعنی کہ جس شخص نے، جس کمپنی نے، جو پاکستان بھر میں اور کے پی میں گزشتہ 20 سال سے ٹھیکے کر رہے ہیں، انہوں نے 90 باؤ دیے. لیکن جس کمپنی نے 16 بلو دیے، 16 بلو یعنی 1 ارب روپے کے اوپر 16 کروڑ روپے، تو 50 کو آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ کم و بیش 10-12 ارب روپے کا ٹھیکہ لگا قومی خزانے کو، کیونکہ یہ رقم ہم نے ورلڈ بینک کو واپس بھی کرنی ہے. اور صرف چند کروڑوں کے لیے المہرین نے آگے وہ ٹیکے، اب میرے اپنے حلقے میں المہرین کو ٹیکے ملے ہوئے ہیں، المہرین نے وہ ٹیکے آگے چھوٹے ٹھیکیداروں کو دے دیے. اور
تو ایک آپ اور کارنامہ کک بیکس کا پھر الزام لگا رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ پر. نہیں یہ تو علیمہ خان کیونکہ اگر وہ اپنی من پسند کمپنیز کو اس طرح سے ٹھیکے دلواتی نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ المرین اس کی لوگ دلوا رہے ہیں کمی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نیب کیوں سوئی ہوئی ہے. تو نیب نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ یہ جو آپ روزانہ ٹی وی پر آ کر آپ بولتے ہیں نیب میرے کیوں پاس کریں؟ نیب تو ثبوت بڑی بھی ہیں، خوش ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ان سب سے آپ پھر خود چلے جائیں. اسٹیبلشمنٹ تو بڑی آپ نے کبھی نہیں میرا سوچا خیال ہے آپ ٹی وی پہ آ کے مجھے بتا رہے ہیں، باقی شوز میں بتا رہے ہیں، تو آپ خود رابطہ کر لیں، جائیں. دیکھیں میرے حلقے میں اب تھوڑا سا کام شروع کریں تو میں ان کا جینا دوبار کروں گا. یہ کوالٹی پہ کوئی یہ تو کریں تو یہ کوئی پروجیکٹ جو ہیں چلا ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ میں اپنے حلقے میں تمام کاموں کی سپرویژن کروں گا اور میں دیکھوں گا. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، خیبر جو وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ ہے جی جی وہاں، اور یہ اس المیرین کے کیس میں بھی انہوں نے کیا کام شروع کر دیا ہے کہ جو کمپنی یعنی یہاں ٹینڈرنگ کا پروسیس یہ ہے کہ آپ فائنینشیل بڈ بھی دیتے ہیں اور ٹیکنیکل بڈ بھی دیتے ہیں. تو ٹیکنیکل بڈ پہلے کو لے جاتے ہیں، اگر آپ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں تو پھر فائنینشیل بڈ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اب ٹیکنیکل ہونے کے بعد جن کی فائنینشیل بڈ کھولی گئی تو فائنینشیل بڈ کھولنے کے بعد جن کا حق بنتا تھا، جنہوں نے کنٹیسٹنگ ریٹس دیے تھے، ان کو انہوں نے فائنینشیل بڈ کے سٹیج پہ ڈسکوالیفائی کر دیا. یعنی کہنے بہت ساری باتیں ہیں کے پی میں جو ہو رہا ہے. لیکن یہ بہت ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو کچھ خاص مواقعوں پر یاد آتی ہیں. علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ وقت آنے پر اس کا آپ کو جواب دیں گی، لیکن بہت سارے جو ان کی قریبی شخصیات ہیں یہ وقت کب آئے گا؟ میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ کو 70 سال تو عمر ہے، مزید کون سا وقت آئے گا؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی قریبی شخصیات یہ کہتی ہیں کہ آپ کو جب بھی وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کرنے لگتے ہیں، جب بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلانے کی وہ بات کرتی ہیں علیمہ خان صاحبہ یا ان کی فیملی ممبرز یا ان کی پارٹی، تب آپ کو یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. تو آپ کو یہ ٹاسک کسی نے دیا ہے، اب واقعی ایسا ہے نہیں ہے، اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. ایک اگر مجھے مروت صاحب بریک لے لینے پروگرام میں، بریک کے فوراً بعد آ جاتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بڑا الزام ان کے اوپر جو لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹ موومنٹ علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پر پی ٹی آئی شروع کرنے جا رہی ہے، اس موومنٹ کو ویک کرنے کے لیے شیر افضل مروت صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور اسی ٹاسک کے تحت وہ یہ سارے الزامات جو ہیں علیمہ خان صاحبہ پر، ان کی فیملی پر اور خاص طور پر پارٹی کے دیگر لوگوں پر لگا رہے ہیں کرپشن کے. اس میں کتنی سچائی ہے، ان کا موقف کیا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک جی. شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں، اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الزامات جو ہیں صرف اور صرف جو اسٹریٹ موومنٹ چلانے جا رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ اپنی بھائی کے رہائی کے لیے، اس موومنٹ کو کمزور کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب سر ایسا ہی ہے؟ دیکھیں پہلے یہ اسٹریٹ موومنٹ تو شروع تو کریں. 5 کو ہو رہی ہے نا، تو آپ تو پہلے سے شروع ہو گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں میں آپ کو عرض کروں نا، یہ اسٹریٹ موومنٹ یہ جو چترال گئی تھی، جی جی، تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے گئی تھی. پی ٹی آئی نے کبھی کہا ہے کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہے؟ 5 کو احتجاج تو کر رہے تھے نا. اب علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ایک دن کا احتجاج نہ کریں، اس کو تھوڑا تحریک کے اندر یہ بات تو اس کی درست ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ پھر آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے کسی اور طرف سے، جہاں کے الزامات آپ لگاتے ہیں ادھر سے. تو اس کو یہ جو میرے خلاف بولتے ہیں ان کو کس نے ٹاسک دیا ہے؟ اس کا بھی جواب دینا. وہ تو کہتے ہیں آپ پارٹی سے نکالے ہوئے ہیں، ان کے بھائی کو پسند نہیں ہے، بھائی نے آپ کو نکال دیا، پھر بھی آپ ان کے ٹکٹ پہ اور ان کی اس ساری چیز پر آپ موجود ہیں، آپ ایم این اے ہیں، تو آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ ان پہ کرپشن کے الزامات لگائیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، نہ یہ علیمہ خان کا نام ہوتا اور نہ پی ٹی آئی کا نام ہوتا اگر یہ مروت ان کے لیے نہ نکلتا. یہ پارٹی تو مر چکی تھی، اس پارٹی میں تو میں نے جان ڈالی، الیکشن تک کمپین میں نے کی، اور جب تک میں اس پارٹی میں تھا یہ پارٹی جو ہے اس کا توتی بول رہا تھا. یہ کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ اس پارٹی کی. یہ 9ویں کے بعد خود یہ بہنیں کدھر تھی؟ اسٹریٹ موومنٹ کدھر تھی؟ ان کی قربانیاں کدھر تھی؟ یہ تو 8 فروری کے بعد جب یہ سارے نکلے تو انہوں نے جا کے آج تک پارٹی کا جو اشر کر دیا. آپ صافی ہیں، بتائیں 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک پی ٹی آئی کی تحریک کامیاب تھی، یا 8 فروری کے بعد ان لوگوں کی نکل آنے کے بعد پارٹی کہاں پہ پہنچ گئی ہے؟ کوئی احتجاج تو کر کے دکھا دیں. 10,000 لوگ مانگتے ہیں، 200 لوگ ان کے پاس نہیں آتے ہیں. تو یہ اگر گھر میں بیٹھ جاتے بجائے اس کی. اس میں قصور کس کا ہے؟ کیونکہ جب تک علی امین گنڈا پور صاحب تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ نکلا کرتے تھے، لیکن جب یہ ڈی چوک والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے تو لوگوں نے شاید نکلنے سے انکار کر دیا. تو پھر اس میں علیمہ خان صاحبہ کیا قصور ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ چونکہ حکومت کی طرف سے تشدد اتنا کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈر گئے اپنے بچوں کو باہر نکالنے سے، تو پھر اس میں علیمہ خان صاحبہ کا قصور تو نہیں ہے نا شیر افضل صاحب؟ اس میں تو حکومت ذمہ دار ہے.
جو نکلنے نہیں دیتی بقول ان کے. آپ کچھ کبھی ایک سوال کر لیتی ہیں پھر دوسرے پہ آ جاتی ہیں. ان کا قصور دیکھیں میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو نہیں نکال پا رہے, تو لوگ تو اس لیے نہیں نکلے, لوگ ڈر گئے نا اس میں. علیمہ لوگ ڈر نہیں گئے, پارٹی کا شیرازہ بھی کیر دیا ہے. پارٹی میں تنظیم کدھر ہے؟ روزانہ آپ یہ بیانات نہیں دیتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑے ہوتے ہیں, کسر رہ جاتی ہیں تو ادھر اڈیالہ میں ہاتھا پائی کر لیتے ہیں. نہ ایمنیز محفوظ ہے, نہ لیڈرشپ محفوظ ہے, سب کو یہ کوستے ہیں, سب کی تصدیق کرتے ہیں. یہی علیمہ خانم کرتی ہیں. چلے میں تو کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں گا, یہ برشگور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ یہ علی محمد خان کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے آج کل اور جو ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں, وہ کس کے کہنے پہ ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک لیڈر بتا دیں. جنید اکبر خان کو جو کہا کہ وہ تنظیم سازی کیوں نہیں کر رہے ہیں, کسی ایک کو بھی چھوڑا ہے؟ خود محترمہ رہ گئی ہے. اب ان کو چاہیے پارٹی, تو پارٹی ان کو مبارک ہو, لیکن پارٹی جو ہے اس کو تو لاش بنا دیا ہے. یہ 5 اگست کی احتجاج کریں گے نا, تو 5 اگست کا احتجاج اس کی کال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ پہ لگئی ہے. یہ تو تحریک تحفظ پاکستان کی کال ہے, اور انہوں نے یہ دی ہے. اور 5 اگست کا احتجاج تبھی تو کامیاب ہوگا جب اس کے لیے کچھ زمین پر بھی تو نظر آئے نا. کوئی کمیٹیاں بنائی ہیں, کوئی کوارڈینیشن کی ہے, کوئی لاجسٹک. پارٹی نے بنانی ہے, اس میں علیمہ خان صاحبہ کا تو قصور نہیں ہے. تو پھر یہ اگر وہ پارٹی کا کام ہے تو پھر پارٹی مجھ پہ یہ کہنا کہ میں پارٹی کے موومنٹ کو فلاپ کر رہا ہوں. محترمہ کا اس میں پھر کیا انٹرسٹ ہوا؟ وہ میں آپ سے ریکویسٹ کر دیتی ہوں. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ جو تحریک چلنے جا رہی ہے یہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے. ایسا نہیں ہے, پی ٹی آئی تو تحریک کی بات نہیں کر رہی نا شیر افضل مروت صاحب. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ ہم 1 روزہ احتجاج کریں گے. یہ جو تحریک چلانا چاہ رہی ہیں وہ علیمہ صاحبہ چلانا چاہ رہی ہیں, اور اگر آپ کے مطابق وہ سنسیئر نہیں ہیں اور پارٹی کی کمانڈ خود سنبھالنا چاہ رہی ہیں بانی کے بجائے یا بیرسٹر گوہر کے بجائے, تو وہ تحریک کا کیوں پھر کہیں گی؟ وہ تو پھر سکون سے بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے ایک دن کا احتجاج کریں. میری آپ گزارش سنیں, پارٹی میں کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے اس وقت. نہیں نا, سب اس کی چلتی ہے نا. پارٹی ہے کیا؟ علیمہ خان کے الفاظ ہیں, وہی پالیسی ہے, وہی حکم ہے, وہی پارٹی کی اسٹریٹجی. آج تک ایک بات بتا دے جو انہوں نے کہی وہ اور پارٹی نے رد کی ہو. تو لہذا یہ بسم اللہ کریں نا اور پارٹی کی تحریک, احتجاجی تحریک کا آغاز کریں. جس دن یہ احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے میں خاموش سپاہی کی طرح اس کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. یہ تو ویسے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں. 2 سال سے انہوں نے لیڈرشپ کو کہاں پہ کھڑا کر دیا, ان کی اوقتی گرا دی, ورکر کی نظروں میں ان کے اعتمادی جو ہے زائل کر دیا ہے. صرف یہ بچی ہے, صرف اسی پہ سوشل میڈیا جو ہے ان کے پشت پہ کھڑی ہے. تو لہذا آغاز کریں نا, آپ اعلان کر دیں کہ خان کی رہائی کے لیے میں احتجاجی تحریک کا آغاز کرتی ہوں, تو پی ٹی آئی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوسنے کے لیے پارٹی ہے, کام کے لیے. اور آپ نے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا اگر اعتماد یا ان کا ٹرسٹ جو ہیں ورکر کی نظروں میں گرا ہے تو اس سے نقصان تو پی ٹی آئی کو ہوا ہے. ایک شخصیت بتا دیں, آپ سے میرا سوال ہے, جس کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے کہا ہو کہ واقعی کیا لائل لیڈر ہے, ماں سوائے محترمہ کہ آپ بتا دیں, ایک آدمی بتا دیں, ایک کا نام بتا دیں. تو ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا, اسٹریٹجی نے تو پارٹی کو یہاں پہ پہنچا دیا. میں تو یہی یہ تو پارٹی کا نقصان ہے نا. میں آپ کو مختصر, لیکن علیمہ خان صاحبہ تو کامیاب ہے نا, اگر آپ کے بقول ان کی اتنی گرفت ہے پارٹی کے اوپر. چلیے مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب احتجاج سے رہا ہوں گے یا ڈائیلاگ سے, مذاکرات سے رہا ہوں گے؟ دیکھیں عمران خان جب تک ان سے جان نہیں چھڑا پاتے ہیں یہ کبھی بہنوں سے کیسے وہ جان چھڑا پائیں گے؟ وہ تو بہنوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت سے جان چھڑائیں. ان کی بہنوں نے آج جھوٹ بول رہی ہیں. میں آپ کو قسماً کہتا ہوں, خان نے ان بہنوں کو کبھی بھی سیاسی معاملات میں دخیل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے. بار بار اڈیالہ جیل سے احکامات آتے ہیں کہ یہ نہیں بولیں گے, یہ پھر بولتے ہیں. اسی وجہ سے ملاقاتوں پہ پابندی بھی لگی. یہ انہوں نے تو خان کا کام ہی خراب کیا ہے. اور یہ وجہ ان کو آسانی اور سہولت کاری یہ ہوئی کہ بشرا بی بی کو اندر کیا گیا. جس دن بشرا بی بی باہر آئی ان بہنوں کی گرد کا بھی پتہ نہیں چلے گا. ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے خان کے سامنے. بشرا بی بی کی آمد کی دیر ہے. اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ غلط بیانیاں کرتے ہیں. خان کا بیان اگر آتا ہے 5 باتیں خان نے کی ہیں, 2 خان کی باتیں ڈال دیتے ہیں, 3 اپنی ڈال دیتے ہیں. یہ انہوں نے تو یہی کیے ہیں نا 1.5 سال میں. انہوں نے جا کے جو پولیٹیکل کمیٹی تھی اس کو توڑوا دیا اور اپنی بندوں پہ مشتمل انہوں نے ایک پولیٹیکل. تو معاملات صحیح کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. اب جو خان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہیں, نورین نیازی صاحبہ اور ان کو بلایا تھا نا بیرسٹر سیف صاحب کو, جی کیوں انہوں نے اپنے لوگوں کو خان تک رسائی نہیں دی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ خان نے اب فیصلہ انہی سے جان چھڑانے کا کیا ہوا ہے.
اور آپ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے پوچھ لیں کہ خان نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو بلاک کر دو. یہ کوئی اور لیڈر تو آپ کے علاوہ یہ بات کرتا ہی نہیں ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحبہ بول رہی تھی خان نے ابھی تک نکالا نہیں ہے. وہ بھائی مجھے تو نکالے ہوئی ہے کوئی 2 سال ہونے کو ہے, فروری 2025 میں آپ نے نکالا ہے. تو بس ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے نکالا ہے تو یہ جو آپ نے نعمت غیر مترکبہ ہیں, یہ جو جنت ہے آپ خود ہی سنبھال کے رکھیں. ہم نے کب آپ کو منت کی ہے, کسی کو میں نے منت کی ہے کہ میں پارٹی میں واپس جانا. اچھا, بہت سارے پروگرامز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ڈی چوک پر آئے تھے, اگر یہ ڈی چوک والا فیصلہ نہ کرتے تو آپ کہیں نہ کہیں رابطے میں تھے اور عمران خان صاحب باہر آ سکتے تھے. ابھی بھی آپ کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں, پارٹی کے لیے کچھ رابطے ہیں, کہیں کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے بات ہو؟ ہمارے معاملات اب دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. اچھا, کہاں سے شروع ہوئے تھے یہ میرے خلاف نہ بولتے. تو آپ جیسے لوگ سنبھالیں نا, اگر آپ واقعی جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوائل ہیں عمران خان سے, بھول جائیں تھوڑے دنوں کے لیے علیمہ خان صاحبہ کے بیانات کو, آپ عمران خان سے لوائل ہیں, ان کے لیے ایفرٹ کریں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, میں کوئی جانور نہیں ہوں کہ میں لائلٹی کا جو ہے لیبل اس طرح لگاؤں. میں ایک وکیل ہوں, ایک شخص کے ساتھ اس کے کاز کے ساتھ کھڑا ہوا. 3 دفعہ نکالا ہے اس پارٹی نے, 2 سال سے گالم گلوچ کر رہی ہے. میں اتنے ظرف کا بھی آدمی نہیں ہوں کہ یہ ساری چیزیں بلا دوں. تو لہذا جو انہوں نے, یہ مجھے کیا نقصان دیتے ہیں, میرے کارخانے ہیں, میرے کوئی سٹیکس تھے, میں نے کوئی وزیر اعظم بننا تھا. بھائی میں تو ایک وکیل ہوں, میں نے یہ سیکھا ہے اور سکھایا ہے کہ اپنی عزت پہ کمپرومائز نہ کرو. یہ میرے پیچھے لگ گئے, تو لہذا یہ انرجیاں میں کہیں اسٹیبلشمنٹ پہ ضائع کرتا, کبھی نون پہ ضائع کرتا. 2 سال سے تو یہ مجھے انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے اور خود یہ میرے ساتھ انگیج ہے. اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے. اگر یہ آپ نے مجھے نکال دیا نا تو بس بات ختم تھی نا. یہ پیچھے سے علیمہ خانم کی یہ فتوے جو جاری تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں گا. اب 2 اور بہنیں شروع ہو گئیں جن کے حوالے سے میں نے یہ 3 دن قبل تو, اور پھر آج پھر ان بہنوں نے میرے خلاف بیان دیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں الزام تراشیاں کرتا ہوں. اب اگر میں ان کو جواب دوں گا تو الزام تراشیاں ہوں گی. اور کس نے ان کو کہا ہے یہ جو بتا رہے تھے نا کہ جی ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں, وہ بھائی اگر آپ خان کی بہنیں نہ ہوتی کوئی آپ کے ساتھ کھانا نہ کھاتا. اچھا, بہت سارے لوگ یہ بھی, وہ ان کے بہنوں میں سے بھی بہت سارے لوگ, ان کے قریبی جو شخصیات ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو آپ کو بھی کوئی نہ جانتا. یہ ادھر سے یہ جواب آتا ہے کہ آپ کا جتنا فیم ہے بڑا آسان سا جواب ہے. آپ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ بھی بتا دیجیے گا. عمران خان کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو کروڑوں لوگوں کو لوگوں نے جانا ہے, جن میں جرأت ہیں, جن میں ہمت ہیں, جن میں اپنی شخصیت اور اپنے ہی اصولوں کے ساتھ چلنے کا حوصلہ ہے, ان کو لوگوں نے جانا ہے. اگر ان کا بس چلتا تو یہ میری پہچان کرواتے. آج بھی کھڑے ہیں. ایک منٹ, یہ اگر لوگوں کو پہچان کراتے تو یہ پی ٹی آئی کی یہ لوگ میری کرواتے. یہ شبلی فراز جیسی جلیل القدر ہستی کا یہ کراتے, اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں. یہ ان کے طفیل تو میں نہیں بناؤں, میں تو اپنی ہمت کے طفیل بناؤں. اور وہ 9 مئی کے بعد جس دور میں ہم نے قربانیاں دی یا جلسے جلوس کیے, تو ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی پی ٹی آئی کا ایجنڈا پکڑنے کی. جہاں تک خان کا تعلق ہے, خان کے ساتھ ہر لمحے ہر وقت ہوں. لیکن کوئی اگر خان کا رشتہ دار ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خوشامدیوں کی طرح اور چاپلوسوں کی طرح میں ان کی کڑوی کسیلی تضیق آمیز باتیں برداشت کروں گا, یہ خاطر ہر شخص جمع رکھے کسی کی سوائے خان کی. میں یہ 20 دفعہ بول چکا ہوں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے, اوپر سے اپنی بینڈ بجوا دیتی ہے. اچھا, مجھے بس یہ بتا دیں, خان صاحب کو باہر آتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سچویشن تو یہ رہے گی جو خان صاحب کا ان کے ساتھ بہنوں کے ساتھ تو ڈیل ان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہی ہے, یہ علیمہ خانم کی, کہ خان اندر رہے گا آپ پارٹی ٹیک اوور کر لیں. تو لہٰذا جب تک ان سے جان نہیں چھڑا پائے گی پی ٹی آئی اور خان صاحب, اور جب تک دیکھیں یہ زہریلا سیٹ اپ ہے پی ٹی آئی کے لیے. پارٹی مر رہی ہے, پارٹی زوال پذیر ہے. کیا رہے گی؟ 75 سال عمر ہے, اگر 4 سال بعد خان کو آپ رہا کروا لیتے ہیں تو 70-80 سال کی عمر میں وہ کیا سیاست کر پائے گا؟ تو لہذا کیا کریں پھر, کیا کریں؟ شریف افضل صاحب مختصراً اگر بتا سکیں, صرف ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. جس دن پارٹی کے, میرے نہیں, کوئی میرے دوست نہیں, لیکن پارٹی کے سینئر اکابرین 8-10 لوگوں کو خان تک رسائی دی جائے اور وہ خان سے گفتگو کر لیں, ٹھیک ہے, اس دن پارٹی کے معاملات درست. بہنوں کی ملاقات نہ ہو, کچھ اکابرین
ان کی ملاقات اگر کروا دی جائے تو کچھ پھر اکابرین نہیں جو پارٹی کے لائی لسٹ ہیں، جو 30 سالوں سے خان کے ساتھ کسی کھڑے تین کا ہیں۔ نام بتا دیں، ہاں جی، کسی تین کا نام بتا دیں۔ دیکھیے محمود خان چکزئی ہے، اچھا۔ علامہ صاحب ہیں، بیرسٹر گور ہیں، علی امین خان ہیں، عاطف خان ہیں، اسد قیصر ہیں، شہریار افریدی ہیں، شاندانہ ہے، علی محمد خان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انڈسپیوٹڈ لوگ ہیں جو ٹھیک ہے، خان کے لائی لیکن لسٹ ہیں۔ بہنوں کی ملاقات کے بجائے ان کی ملاقات کرائی جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ معاملات سدھار کی طرف جا سکتے ہیں۔ شکریہ شیر افضل مروت صاحب، ہمیشہ کی طرح وش کہ زیادہ ٹائم ہوتا آپ سے اور گفتگو ہو پاتی، لیکن وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، دوبارہ مل رہے ہوں گے کل ہم آپ سے، خیال رکھیے گا اپنا۔